لیلۃ القدر یعنی قدر و قیمت والی رات. یہ رات اس امت کو، امت محمدیہ کو کیوں دی گئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا پس منظر اور اس کا ریزن کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے. لیکن سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، شب قدر کیوں کہا جاتا ہے. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کی وجہ سے کوئی قدر اور کوئی قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ اور استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قدر کا دوسرا معنی یہ آتا ہے کہ تقدیر، یعنی اس رات سارے لوگوں کا، سارے تمام دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کی عمر اور موت، رزق اور بارش وغیرہ کی مقدار جو ہے مقرر اور متعین ہوتی ہے. فرشتے لکھتے ہیں. یہاں تک کہ کون شخص اس سال حج بیت اللہ کرے گا یہ بھی فرشتے لکھ دیتے ہیں. اور یہ لکھنے والے فرشتے 4 ہوتے ہیں: اسرافیل، میکائیل، عزرائیل اور جبرائیل علیہ السلام. تو یہ رات جو ہے بہت قدر اور قیمت والی رات ہے. اب اس رات کی وجہ کیا ہے؟ یہ امت محمدیہ کو یہ رات کیوں دی گئی؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جو 1000 مہینے تک مسلسل جہاد کے اندر مشغول رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے. مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب ہوا. صحابہ نے یہ سن کر جو ہے کوشچن کیا، سوال کیا کہ پھر یہ آدمی تو ہم سے آگے بڑھ جائے گا، ہم اس تک کیسے پہنچے؟ ہماری سالیں تو، ہماری عمریں تو 60-70 سال ہے اور وہ 1000 سال تک اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہا. حالانکہ پہلے قوموں کی عمریں بہت بڑا کرتی تھی، بہت بڑی ہوا کرتی تھی، تو پھر یہ تو ہم سے آگے ہو گیا. تو پھر جو ہے سورہ قدر نازل ہوئی جس میں اس امت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد کی عمر بھر کی عبادت یعنی 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا. ایک دوسرا واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد، بہت عبادت گزار شخص تھا. اس کا حال یہ تھا کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا، دن بھر جہاد میں مشغول رہتا. 1000 مہینے اس نے اسی مسلسل عبادت میں گزار دیے. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر نازل فرما کر اس امت کی فضیلت سب پر ثابت فرما دی. اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے ایک خصوصیت ہے، اس امت کی ایک خصوصیت میں آتا ہے. تو ہمیں اس رات کی بہت قدر اور قیمت ہونی چاہیے. یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتا ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں کے اندر اس کو تلاش کرنا چاہیے. اگر ہم یہ نہ کر سکے، ان راتوں کے اندر پوری رات جاگ نہ سکے، تو کم از کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور صبح فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی پابندی کرے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.